موجودہ علاقائی اور عالمی حالات میں جب مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اور خود پاکستان بھی جنگی حالات سے دوچار ہے، جبکہ جنوبی ایشیا تک سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، ان حالات میں پاکستان کی عسکری قیادت کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے اسٹریٹجک پالیسیوں پر زور دینا ایک فطری اور ضروری پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا موقف یہ رہا ہے کہ قومی سلامتی صرف سرحدوں کے دفاع تک محدود نہیں، بلکہ اس میں معاشی استحکام، داخلی امن، علاقائی سفارتکاری اور جدید ٹیکنالوجی کا حصول بھی شامل ہے۔ موجودہ حالات میں سب سے اہم پہلو ملٹی ڈومین سیکیورٹی کا تصور ہے، جس کے تحت روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ سائبر وارفیئر، اطلاعاتی جنگ اور معاشی دباؤ کو بھی قومی دفاع کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تناظر میں اسٹریٹجک پالیسیوں کا مقصد صرف فوری خطرات کا جواب دینا نہیں، بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی کے ذریعے ممکنہ چیلنجز کا پیشگی ادراک کرنا ضروری ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سوچ میں انٹیلیجنس کی بہتری، بارڈر مینجمنٹ کا استحکام اور دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کا افغانستان کی دہشت گردی کا جواب دینا بھی ایک لازمی امر ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ، علاقائی سطح پر بدلتے اتحاد اور عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی بھی پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس صورتحال میں متوازن خارجہ پالیسی، دفاعی تعاون اور سفارتی روابط کو مستحکم بنانا اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ داخلی استحکام کو بھی کلیدی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ مضبوط معیشت اور سیاسی ہم آہنگی کے بغیر کوئی بھی دفاعی حکمت عملی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجک سوچ کا مرکزی نقطہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کو رد عمل پالیسی کے بجائے پیشگی تیاری اور جامع منصوبہ بندی کی راہ اپنانی چاہیے، تاکہ بدلتے حالات میں قومی مفادات کا ہر محاذ پر بھرپور انداز میں تحفظ کیا جا سکے۔